میرا جو آج ٹاپک ہے ہنا پر ہے کہ ہنا بھی ایک ماں تھی اور پہلے اس کی اولاد نہیں تھی، پھر خدا نے اسے اولاد دی۔ تو جب وہ خدا سے اولاد مانگ رہی ہے ہیکل میں آ کے، تب بھی اس نے یہی کہا کہ خدا جو تو مجھے اولاد دے گا وہ میں تجھے دے دوں گی۔ تو وہ کیا ہوا، وہ اپنے کال پر کھڑی رہی۔ جب خدا نے اسے اولاد دی تو وہ اپنا بیٹا ہیکل میں لائی اور خدا کی حضوری میں دے دیا۔ اور مجھے جو بات بہت دل کو چھوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کے حضور بیٹا دے دیا، جب وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے چوگا، جسے آج کے دور میں کہہ لے، وہ بنا کے لاتی، خدمت کے لیے وہ دیتی اسے اور وہ پہنتا۔ تو کہن کیا کہہ رہا ہے اس کے شوہر کے لیے اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے جہاں پر لکھا ہے، اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت سے جو اس نے قرض کے عوض اس پر جو خدا کو دیا نسل دی، قرض دیا نسل، یعنی ہم یہ بھی کہتے ہیں نا دیا یکی جو دیتے ہیں وہ بھی ہم خدا کو قرض دیتے ہیں، خدا میں ڈبل ٹرپل دیتا ہے۔ اور آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ نسل سے، کہ جب ہم اپنی نسل، ایک ماں اپنا بچہ خدا کو دیتی ہے تو وہ بھی کیا کرتی ہے، قرض دیتی ہے۔ اور خدا کسی کا قرض رکھتا ہے؟ خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا، وہ ڈبل ٹرپل کر کے واپس دیتا ہے۔ آگے پڑھے کہ جب خدا کے بندہ نے دعا کی تو خدا نے اسے 3 بیٹے دیے۔ ایک اس نے خدا کی حضوری میں پہلے دے دیا، اس کے بعد خدا سے کیا کر رہا ہے، 3 بیٹے دے رہا ہے، 2 بیٹیاں دے رہا ہے۔ تو خدا ان برکت دیتا ہے۔ آپ بھی ایسی مائیں بنے، آپ بھی ایسی مائیں بنے جو خدا کے آئین پر چلے۔ جسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں بچے لائے ہیں اور ان کی پرورش کرنی ہے، 3 ٹائم کھانا دینا ہے اور ان کو اسکول بھیجنا ہے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہم صبح رات چاہے ساری رات نہ سوئے، میں ہی لگا لوں، اپنے آپ کو لگا لوں یا آسیہ کو لگا لوں، تیرا کو لگا لوں، ساری رات نہ سوئیں، لیکن صبح انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اس لیے بھیجنا ہے کہ میرے بچے جو کلاس آگے بڑھے۔ ایسے ہی ہے، آگے دنیا کی تعلیم کو لیں، تو اسی طریقے سے ہم نے خدا کی تعلیم کو بھی اپنے بچوں کو دینا ہے۔ سب ماؤں کے لیے یہ میسیج ہے، سب ماؤں کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے خدمت کے لیے۔ اور اکثر میں یہ دیکھتی ہوں، اور بچوں کو خدمت کے لیے زیادہ تو بچوں کے لیے یہ تالیاں ہی ہیں کہ بچے ابے کرتے ہیں، بات کو مانتے ہیں، جب بھی انہیں چرچ کے کام کے لیے کہا جاتا ہے تو خوشی سے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ میرے بچے، میں اپنے بچوں کو کہوں گی، کچھ میرے ایسے بچے بھی ہیں جن کو میں بات کہتی ہوں چرچ کے کام کے لیے، وہ فالو نہیں کرے۔ ہر ماں کے بچے کے کیٹیگری ہوتی ہے، یہ روحانی بچوں کی میں بات اس ٹائم کر رہی ہوں۔ یہ میرے سارے بچے ہیں، سیف میرا بچہ ہے، ایمن میری بچی ہے، اس طرح ستائش، سحر، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے میرے بچے ہیں روحانی ماں کے لیول سے۔ تو کچھ میرے بچے جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہنا مانتے، مجھے پتا ہوتا ہے، اور کچھ بچے جو ہیں وہ مطلب کر دیتے ہیں کام لیکن خوشی سے نہیں۔ لیکن میں ہر ماں کے لیے یہی تربیت کہوں گی کہ آپ نے بچوں کو سکھانا ہے کہ خدا کا کام کرنے سے آپ کا جسم کم نہیں ہوگا، آپ کی انرجی ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو خداوند برکت دے گا۔ اور ماں جب بچے کو حکم دیتی ہے تو وہ زیادہ مانتا ہے، ماں کے حکم کو مانتا ہے، کیونکہ ماں ہی سب سے پہلے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، ماں ہی بچے کو ٹاکنگ کرنا سکھاتی ہے، ماں ہی اس کے کھانے کا دھیان کرتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک بیٹی ہے، میری بیٹی کہہ لے، تو وہ ہمارے گھر رات کو رہی، گواہی دے رہی ہوں، وہ جاب کرتی ہے، نرس ہے۔ تو ساری رات بیٹا اسکول سے سویا اور وہ کام کر رہی تھی، وہ نہیں سوئی۔ تو جیسے صبح کے 5 بجے تو بچہ اٹھ گیا 6 بجے اور وہ لے کر بیٹھ گئی اور کہتی میری قسمت کہ بچے نے تو نیند پوری کر لی، میری نیند نہیں پوری ہوئی۔ کہ ماں کیا کرتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے بچے کے لیے، کہ اس کی مطلب ہر چیز کا خیال کرے۔ اسی طریقے سے روحانی ماں جو ہے وہ یہ چاہے کہ میرا بچہ جو ہے مذہب کی تعلیم کو بھی لے اور چرچ کے کام بھی کرے۔ سیموئل کیا کام نہیں کرتا تھا، ہیکل میں دن رات رہتا تھا، وہ کہن کا حکم نہیں مانتا ہوگا؟ کاہن جو سے کہتا ہوگا پانی لا، وہ لاتا ہوگا،
जो भी से काम कहता होगा वो करता होगा। इसी तरीके आप अपने बच्चों को तरबियत दें, ना कि ये कहें कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा तकलीफ में है। मैं ये टेस्टामेनी इसीलिए दे रही कि हमारा ईमान मजबूत हो। मैं अपने बच्चों के लिए भी सख्त माँ हूँ, नरम माँ नहीं हूँ मैं। मेरे बच्चे कभी बीमार भी होते फिर भी वो चर्च में पहुंचते हैं। 103 बुखार हो तब भी वो कीबोर्ड बजा रहा होता है। चोटें भी लगी और आपको पता है उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, तब भी वो क्या कर रहा होता है, वर्शिप उठा रहा होता है और काम कर रहे होते हैं चर्च में। सारे कलीसिया हमारे साथ, मुत्तफिक हमारे साथ होती है। और मैं अपने बेटे और बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाऊंगी, जो सारे यहाँ पर बैठे हैं और खुदा के काम को सर अंजाम देते हैं। और आज जबकि आपको पता है कि हमारे चर्च में अभी बिल्ड होना है, तो कोई भी जिम्मेदारी से यूथ नहीं पहुंची। क्या हम ऐसे सुस्ती से ही अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे? कैसे बाप है हम, कैसी माँ है कि उठा के भेजे? हमारे चर्च का टाट लगना है, बेटा चल तू चेयर ही उठा ले। अगर तेरी छोटी उम्र है जाके चर्च का शाड़ ही पा दे, कुर्सी का शाड़, टेबल की डस्ट ही साफ कर दे।